شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے، تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو، اللہ کی مدد ان قریب آیا جاتی ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔ ام حسبتم، اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ اب دیکھیے، صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے ثقیل نہیں تھے، ایسے مشکل نہیں تھے۔ وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی، تو اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن۔ اگرچہ خطاب عام ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے۔ تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم الباساء، انہیں آ لیا، پہنچی ان کو سختی بھوک کی، والضراء، اور تکالیف،
وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے 19ویں رکوع میں بالکل شروع میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ۔ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی نفس کے مجنوں باشی، دیکھ سمجھ کر آؤ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یہ آیت پھر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ، تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے۔ سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے اے نبی، بشر المومنین، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔